تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. عالی جناب احمد علی سابق کیوریٹر سالار جنگ میوزیم تشریف فرما ہے. آپ کو تو یہ اندازہ ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی طور پر خدمات انجام دی ہیں اور یہی نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جو سارے ملک میں پہچانی جاتی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے حضرات کو بھی ہماری محفل سے جڑنے کی توفیق دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. حضرات، آج ہماری تاریخ اسلام کی 843 نشست جامع مسجد عالیہ گرگاؤں کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. آج بتاریخ 20 اکتوبر 2018 مطابق 10 صفر المظفر 1440 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. حضرات، احمد علی صاحب کے بارے میں کچھ بیان کرنا اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اسلامی دنیا، اسلامی تاریخ، اسلامی کلچر اور کئی ممالک میں جو دور دورہ رہا ہے اسلامی حکومتوں کا، اس سے شخصی طور پر واقفیت حاصل کی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ انہیں کئی ایسے مقامات پر سے مدعو کیا گیا کانفرنسز میں کہ جبکہ وہ ہمارے شہر کی یا سالار جنگ میوزیم کی نہیں بلکہ ہمارے دیش کی نمائندگی انہوں نے کی ہے. اور آج انہوں نے جو عنوان دیا ہے یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شمال ہو کے جنوب، مشرق ہو کے مغرب، اسلامی کلچر، تعلیمات اور اس کی تاریخ، اس کا جغرافیہ، ان تمام چیزوں سے شخصی طور پر انہوں نے حاصل کی ہے معلومات. انہوں نے یہاں پر کئی مرتبہ سلائڈس کے ذریعے بھی اور کئی مرتبہ ایسے فوٹوگرافز لا کے نگشت کرائے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہمیں وہ بہت سی معلومات ہوئی. چنانچہ آج کا جو عنوان ہے یہ بھی ان کی خوردبینی نظر کا نتیجہ ہے کہ ریاست ٹونک کی جو راجستھان میں ہے ایک شاہی مسجد کا جائزہ. تو اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک میں کس قسم سے ہمارے اسناد یا تاریخی مقامات ہیں، تاریخی کارنامے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے. مجھے قوی توقع ہے کہ ہم آپ کے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے. یہی نہیں بلکہ اس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. میں آپ کو یہ اطلاع تو مل چکی ہوگی کہ آج کل رات منصر ملک صاحب کا انتقال ہوا، جو ہمارے ہاں ایک بہت اہم اسپیکر تھے اقبالیات کے. اقبال شناسی کی محافل کو انہوں نے بہت گرمایا ہے. تقریباً 970-80 کتنے 958 نشستیں ہو چکی ہیں اب تک. تو اس کے اندر شاید 250-300 نشستوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے. اور واحد آدمی ہیں جو ہے ہمارے لیے فارسی کلام کے، اقبال کے معنی اور ترجمے کے لیے ہمیں آگاہ کراتے رہے. بہرحال کل رات میں وہ رحلت کر گئے. آج مجھے بھی شرکت کا موقع ملا نماز جنازہ میں. ان کے لیے دعا کی جائے گی. ویسے تو یہ طے کیا گیا ہے، وہاں پر لوگوں نے کہا کہ صاحب ان کا ایک تعزیتی جلسہ جامع مسجد عالیہ میں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، بڑے پیمانے پہ رکھیں، کچھ ہم اس کے لیے راضی ہیں. ویسے اقبال شناسی کی محفل آپ معلوم 4 شعبے کو ہوتی ہے، لیکن وہ جب ملیں گے اور فائنل کریں گے تو آپ سب بھی اس میں شرکت کریں گے کہ وہ ایک بہت ہی متبرک شخصیت اور ایسی شخصیت تھی جن کو کہ جو ہے
غالب ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جو اپنے طرز کا یونیک ایوارڈ ہے اور بین الاقوامی طور پہ وہ شہرت رکھتا ہے۔ ہمارے مسلیوں میں بھی بعض حضرات وہاں پہ آج میت میں شریک ہوئے اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ مرحوم کے لیے کتنی ایسی شخصیتیں موجود تھیں جس سے اندازہ ہوا کہ ان کی شخصیت کتنی بلند تھی۔ بہرحال اقبال شناسی کی محفل میں بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے جو 4 شبے کو ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ کوئی پروگرام رکھنا چاہیں تو اس کا پروگرام بھی رکھیں گے، ہم وہ بڑے پیمانے پر رکھیں گے۔ تو میں اب زیادہ وقت آپ کا لیے بغیر آج کے مقرری صاحب سے مخاطب کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں، اور جیسے کہ میں نے اعلان کیا ہے ان کا عنوان ہے ریاست ٹونک راجستھان کی شاہی مسجد کا جائزہ۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں کہ ہندوستان میں 562 ریاستیں تھیں انگریز جب چھوڑے یہاں سے۔ 562 ریاستوں میں حیدرآباد سب سے بڑی ریاست، بڑی ریاستوں میں کشمیر، بڑی ریاستوں میں کیرلا، بڑی ریاستوں میں میسور، بھوپال یہ تھی۔ تو یہ جو ہے حیدرآباد ہماری سب سے بڑی ریاست تھی، اور وہ بڑی ریاست میں دنیا میں مشہور سالار جنگ میوزیم ہے جس کے آپ کیوریٹر رہے اور نامور کیوریٹر رہے۔ آج بھی لوگ آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں ہمارے آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ رسولہ الکریم عزیزان محترم، بالخصوص نگران جلسہ عالی جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، میرے بھائی سردار نانک سنگھ نشتر صاحب، اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہندوستان میں کئی ایک مساجد اور تعداد میں جو مساجد یہاں پر ہیں، مساجد کی یہاں جو کثرت ہے، ان میں شہر حیدرآباد کو سب سے فوقیت حاصل ہے۔ مصر سے زیادہ مساجد حیدرآباد میں ہیں۔ اب تک کے کیے گئے سروے کے مطابق 550 سے زائد مساجد شہر حیدرآباد کے اندر واقع ہیں، میونسپل لمٹس۔ تو جیسا کہ ابھی جناب غلام یزدانی صاحب نے فرمایا کہ حیدرآباد کی ریاست دیسی ریاستوں میں سب سے بڑی تھی، ایسے ہی ایک ریاست سب سے چھوٹی تھی، وہ ریاست ہے ریاست ٹونک۔ اور اس چھوٹی سی ریاست میں کے حکمران اور اس کے بانی نواب امیر الدولہ تھے۔ 1834 عیسوی میں یہ ریاست قائم ہوئی اور 1948 تک، ویسے ضم تو ہندوستان میں 15 اگست 1947 کو ہو گئی، لیکن باقاعدہ طور پر جو انضمام 1948 میں ہوا، اور اس ریاست کے والیوں نے بہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں، بالخصوص اسلامی تعلیمات کے لیے اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے۔ بزرگ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ واقف ہیں اس بات سے کہ آج سے 40 سال پہلے حیدرآباد میں حفاظ کی کمی ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں جو حفاظ آتے تھے وہ ریاست ٹونک سے ہی آتے تھے۔ ریاست ٹونک کے والیوں کو اس بات کا بھی اعزاز حاصل رہا ہے کہ 2 والی یہاں کے
نواب وزیر الدولہ اور نواب ابراہیم علی خان دونوں حافظ تھے. کسی ریاست کا والی سربراہ حافظ ہونا بہت بڑی بات ہے. اور اس خانوادے نے ٹونک کی چھوٹی سی ریاست کو خوب سے خوب اور بہتر سے بہتر بنانے میں بڑے اہم کارنامے انجام دیے، جس کی نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم حضرات بھی آج بھی ستائش کرتے. حضرات، ہندوستان کی مساجد میں جامع مسجد دلی اور لاہور کی جامع مسجد کو اپنی وسعت کے اعتبار سے فوقیت حاصل ہے، لیکن حیدرآباد کی مکہ مسجد کو چھت والے حصے کے اعتبار سے سب سے فوقیت حاصل ہے. کسی دوسری مسجد میں اتنا بڑا چھت پڑا ہوا نہیں ہے. جامع مسجد دلی میں آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 7 صفیں وہاں بن سکتی ہیں. خلاصہ اگر صفیں بنائی جائیں تو 6 صفیں ہی بن. لیکن حیدرآباد کی مکہ مسجد میں آپ 10,000 آدمی چھت کے نیچے نماز ادا کر سکتے. لاہور کا بھی ویسے ہی ہے. مسجد اور کا صحن وسیع ہے. اسی طرح ٹونک کی جامع مسجد اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتی. مسجد کوئی زیادہ وسیع نہیں ہے، بس ہماری جامع مسجد چوک اتنی ہی وسعت ہے اس کی. لیکن اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی گزشتہ 3 سال سے اس کی تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے اور میں اس کام کی نگرانی کر رہا ہوں. جب بھی سالانہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملتا ہے تو اس پر 2 کروڑ سے زائد کا خرچہ ہو رہا ہے اور کام ابھی جاری ہے. انشاءاللہ 1-2-3 مہینے میں کام تکمیل ہو سکتا ہے. تو صرف آرائشی کام کے لیے فی زمانہ 2 کروڑ سے زائد کا خرچہ ہو رہا ہے. تو اس مسجد میں ایسی کیا بات ہوگی؟ اس مسجد کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کی آرائش اور تزئین میں جو اشیاء استعمال کی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام معدنی ہیں. زمین سے جو قیمتی پتھر نکلتے ہیں جنہیں ہم انگلیوں میں انگوٹھی کے اندر سجاتے ہیں، دستاروں میں سجاتے ہیں، دست بند میں سجاتے ہیں، وہ قیمتی پتھروں سے اس مسجد کی آرائش کی گئی تھی. اور سونا اس کے سامنے بہت ہی کم تر چیز، سمجھے. سونے کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں. سونے کا بھی اس میں کام ہے، وہ بالکل نچلے درجے پر آتا. وہاں جو بلو کلر استعمال کیا گیا ہے وہ لیپس لازولی. لیپس لازولی ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں سوائے سالار جنگ میوزیم کے آپ کو لیپس لازولی، جس کو زبرجد کہتے ہیں، دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا. سمجھے. بلکہ سالار جنگ میوزیم کے علاوہ کسی دوسری میوزیم میں مجھے دیکھنے کو ہی نہیں ملا ہے. اور ہمارے پاس بھی جو پتھر ہے وہ دراصل ایک آئینے کا پشت ہے. آئینہ ہے، آئینہ سامنے سے لگا ہوا ہے، پیچھے اس کا فریم جو بنا ہوا ہے وہ لیپس لازولی کا. اتنا بڑا پیس مجھے 14 ممالک کا سفر کرنے کے باوجود کہیں پر بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملا. تو اس مسجد کی آرائش کا کام ان بیش قیمت پتھروں کے ساتھ ساتھ سونے سے ہو رہا. سابق میں بھی یہی کام تھا اس کا.
یہ مسجد جو ہے 1834 میں بنائی گئی تھی۔ ریاست ٹونک کے بانی نواب امیر الدولہ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 1834 میں اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہاں کی آبادی کے لحاظ سے اس وقت یہ مسجد بہت وسیع تھی، اور اس مسجد کو تعمیر کیا۔ نواب امیر الدولہ اس مسجد کو اس علاقے میں تعمیر کروائے جو امیر گنج کے نام سے موسوم تھا، اور یہیں سے نئے ٹونک کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹونک کا پرانا شہر علیحدہ ہے، نیا شہر بسانے کے لیے نواب امیر الدولہ بہادر نے جو ہے امیر گنج کے علاقے میں اس مسجد کو تعمیر کرتے ہوئے وہاں سے گھنٹہ گھر تک ایک نیا شہر بسایا جو نیا ٹونک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہر کا آغاز جامع مسجد سے شروع ہوتا ہے، شاہی جامع مسجد سے، اور گھنٹہ گھر پر ختم ہوتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد شہر بسنا شروع ہوا، اور نواب صاحب نے جامع مسجد سے لے کر گھنٹہ گھر تک ملگیات اور بازار تعمیر کروائے، جس میں سے بیشتر حصہ 2 منزلہ بھی تھا۔ مسجد جو انہوں نے تعمیر کروائی وہ روایتی انداز کی مسجد تھی۔ مسجد کے ایک بازو میں حوض، کھلا صحن، تینوں طرف رواقیں، جس میں ایک رواق کا حصہ مسافرین کے ٹھہرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا رواق اس کی مخالف سمت کا، اس میں مدرسہ عربیہ چلتا تھا، اور سامنے والے حصے میں رواق کے بالکل قبلے کے مخالف حصے میں مسجد کے امام، مؤذن اور اسٹاف کی رہائش گاہیں تھیں۔ اس مسجد کو تعمیر ہوئے تقریباً 40-45 سال کا عرصہ ہوا تھا کہ ٹونک کے تیسرے نواب محمد علی خان بہادر 1876 میں جب دلی میں دربار تاج پوشی منعقد ہوئی تھی کوئین وکٹوریہ کی، دیکھیے ہندوستان میں انگریز حکومت کا قیام ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا قیام پہلے ہو گیا تھا، اور 1857 کے بعد کوئین ہندوستان کو اپنی گرفت میں لینا شروع کی، اور 1876 میں ہندوستان کوئین وکٹوریہ کے ماتحت ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت اس وقت ختم ہو چکی تھی۔ راست طور پر تاج برطانیہ کے تحت ہندوستان کا نظام انجام پاتا تھا ایک سیکریٹری کے تھرو سے۔ تو اس دربار میں تمام ملک کے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ قلعہ مالا یعنی لال قلعے میں یہ دربار تاج پوشی منعقد ہوئی تھی۔ کوئین وکٹوریہ یہاں حیدرآباد بھی آنے والی تھیں اسی وقت، اور ان کے نام سے یہاں پر جو ہے جو زچگی خانہ تھا آپ کے دلی دروازے کے پاس نئے پل سے پہلے، اس کا نام بھی انہی کے نام سے محبوب علی پاشا نے منسوب کیا تھا، وکٹوریہ زنانہ ہاسپٹل۔ ایسے ہی اسی موقع پر ایک یتیم خانہ بھی جو ہے سرونگر کے پاس تعمیر کیا گیا تھا سر نظام جنگ کی نگرانی میں، اس کا نام بھی جو ہے وکٹوریہ آرفنیج تھا۔ تو اس دربار میں شرکت کے لیے نواب محمد علی خان بہادر کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جب وہ اس دربار میں شرکت کر کے آگرے سے واپس لوٹ رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد دیکھی، جس کے نقش و نگار، جس کے محراب
منبر اور چھت اور ستونوں کی آرائش بیش قیمت رنگوں سے ہوئی، معدنی رنگوں سے، سیمی پریشیس اسٹون سے کی گئی تھی۔ ہرے رنگ کے لیے وہاں پر جو رنگ استعمال کیا گیا تھا وہ زمرد تھا، سمجھے؟ تو ایسی مسجد چھوٹی سی مختصر سی انہوں نے آگرہ میں ملاحظہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ان کے دادا نواب امیر الدولہ کی تعمیر کردہ جو مسجد ٹونک میں ہے، اس مسجد کو اثر نو تعمیر کر کے اسی طرح بیش قیمت رنگوں اور آپ کے سونے سے اس کی جو ہے آرائش کر کے مسجد کو خوب سے خوب تر بنائی۔ چنانچہ دربار تاج پوشی سے واپس ہونے کے بعد انہوں نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک نقشہ تیار کرایا اور مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ نئی مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کو بڑی عمدگی کے ساتھ جو ہے تیار کیا۔ میں اتفاق سے وہ سی ڈی میری مس پلیس ہو گئی، ورنہ تصاویر کے ساتھ آپ کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تصاویر کے ساتھ اس کو دیکھیں، کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکی، اور میرے پاس پھر اتنا وقت نہیں رہا کہ میں پھر دوبارہ سے منگا سکوں۔ اس وجہ سے میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر وہ تصاویر آپ کو دکھاؤں گا۔ تو جب مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو بنیاد کے بعد نواب صاحب نے مختلف علاقوں سے رنگ ریزوں کو بلوائے۔ رنگریز رنگ کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی رنگریز کا ایک خاندان ہوا کرتا تھا جو رنگ آمیزی کرتے تھے، دیواروں وغیرہ پر، خوان چھبے وغیرہ پر بھی کی جاتی تھی۔ تو مختلف علاقوں سے رنگریز طلب کیے گئے اور ان سے رنگوں کو تیار کرنے کے فارمولے اور اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ مسجد میں جو نقش و نگار بنائے جائیں گے ان پر یہ پریشیس اسٹون اور سیمی پریشیس اسٹون سے جو ہے اس کو جو ہے مزین کیا جائے گا، اور جن حصوں کے اوپر سونے کا ورق لگا کر اس کو سیکل کیا جائے گا، ابھارا جائے گا، ان تمام کی نشاندہی کر کے باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا گیا، اور اس منصوبے کے تحت مسجد کو جو ہے تعمیر کیا گیا۔ مسجد 3 محرابوں کے اوپر مشتمل ہے۔ محراب دراصل کمان کو کہتے ہیں، جیسا مکہ مسجد 5 محراب والی مسجد ہے، ویسے ہی ٹونک کی جامع مسجد 3 محرابوں کی 3 محرابوں کی اس مسجد میں آسانی کے ساتھ اندرونی حصے میں 10 سے 12 صف بنتی ہیں۔ قبلہ رخ کا علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مسجد کے چھت کے اندر سے بھی اگر آپ ملاحظہ کریں اور مسجد کے باہر سے بھی اگر ملاحظہ کریں، صحن سے بھی اگر آپ دیکھیں، لیکن محراب امام اور منبر اور اس سے منسلکہ دیوار میں جو گل بوٹے بنائے گئے ہیں، جو بیل تراشی گئی ہے چونے کے اندر، وہ قابل دید ہے۔ ایسا نفیس کام ہندوستان کی شاید ہی کسی مسجد کے اندر آپ کو نظر آئے، اور اگر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو حیدرآباد میں اس نوعیت کی ایک اور مسجد ہے، لیکن اس کو رنگوں سے مزین نہیں کیا گیا ہے۔ ہم ایسی مسجد کی طرف غور بھی نہیں کرتے ہیں، توجہ بھی نہیں ڈالتے۔ آپ کے شہر میں واقع ہے، نفیس کام میں بالکل یہ اس کی ہم پلہ ہے۔
لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ یہاں رنگ استعمال نہیں کیے گئے ہیں، وہاں رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے۔ کاروان کے پاس آپ گولکنڈہ جانے کے راستے پر ایک مسجد آپ کو ملے گی، یہ مسجد دنیا کی خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے، جیسا کہ ٹونک کی مسجد ہے۔ یہ مسجد ٹولی مسجد کہلاتی ہے۔ آپ اس کے اندرونی نقش و نگار کے اوپر نظر ڈالیے کہ کتنی نفاست کے ساتھ کاریگروں نے اس مسجد کی آرائش انجام دی۔ چھوٹے چھوٹے خبے جو بنائے گئے ہیں اندر، اور جو گل بوٹے چونے کے اندر تراشے گئے ہیں، وہ لاجواب۔ اس مسجد کی تعمیر، یعنی ٹولی مسجد کی تعمیر چار مینار کے طرز پر کی گئی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو میناروں جو ہے بالکل چار مینار کی طرح ہی لگتی ہے۔ تو اسی طرح جامع مسجد ٹونک میں بھی جو ہے آرائشی کام بہترین اعلیٰ درجے کا اور بہت ہی نفیس۔ راجستھان کے علاقوں میں اکثر و بیشتر جو مساجد ہیں وہاں کی طرز تعمیر کچھ علیحدہ نوعیت کی۔ ہمارے پاس کیا رہتا ہے، دکن میں قبلہ رخ کی جو ابتدا کے دو مینار ہوتے ہیں، وہ دو مینار چھوٹے ہوتے ہیں اور سامنے کے حصے کے مینار بڑے ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ ادھر کے حصے کے جو مینار ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس حصوں کے جو مینار ہوتے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ٹونک کے اندر، اور آپ کے جو ہے ریاست راجستھان کی مکمل بات کر رہا ہوں میں، موجودہ ریاست راجستھان کی، وہاں پر سامنے والے مینار جو ہوتے ہیں وہ کافی بلند ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل میں مغربی حصے کے جو مینار ہیں وہ مینار چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس مسجد کی تعمیر بھی اسی طرز پر کی گئی ہے، اور مسجد کی تعمیر میں جو اشیاء استعمال کی گئی ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی۔ جس طرح چار مینار کی تعمیر میں جو گچ بنائی گئی ہے وہ گچ بہت ہی خصوصیت کی حامل ہے۔ اس گچ کو تیار کرنے میں مختلف قسم کے اشیاء استعمال کی گئی ہیں جو بیش قیمت۔ اسی طرح ٹونک کی جامع مسجد میں جو گچ بنا کر استعمال کی گئی ہے اس گچ کی بھی کئی خوبیاں ہیں۔ اندرونی حصے میں جو گچ استعمال کی گئی ہے اس گچ کے اندر آپ کے شہد ملا ہوا، گڑ ملا ہوا ہے، اس میں ماش کی دال ملی ہوئی۔ تو اب گزشتہ 3 سال سے اس کا ریسٹوریشن کرنے کے لیے جو اشیاء وہاں پر ملائی جا رہی ہیں، تعمیر کے وقت جو ملائی گئی تھی وہی اشیاء کو اس کے اندر ملایا گیا، اور مسالے کو تیار کر کے، گچ کو تیار کر کے 3 مہینے تک سڑنے کے لیے چھوڑا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی پختگی اور اس کے مناسب طریقے کو دیکھ کر اس کے بعد اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، ریسٹوریشن جب اس کا کیا جا رہا تھا۔ تو اندرونی حصے کے اندر تو اس طرح سے جو ہے یہ استعمال کیا گیا۔ اب باہر کا حصہ ہے، صحن کی طرف والا حصہ، اس صحن والے حصے میں اگر اس طرح سے لگایا گیا تو بارش سے وہ حصہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ راجستھان گئے ہوں گے تو جے پور میں آپ ہوا محل دیکھے ہوں گے، سٹی پیلیس دیکھے ہوں گے، وہاں آپ کو گائیڈ بتاتا ہے ہوا محل میں چڑھتے وقت اور سٹی پیلیس میں بھی۔ تو سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کا جو راستہ ہے وہاں کے دیواریں آپ کے جو ہے گچ کی ہیں اور سوارا کیا گیا ہے اس پر، جس کو آج کل کاریگران جو ہے سوارا کہتے ہیں، سے بارہ ہے۔ سمجھو پہلے گچ کا استر کاری کی جاتی ہے،
پھر اس کے بعد چونے کی دوہری استرکاری کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سیبارہ کیا جاتا ہے، بالکل فائن چونا جو ہے لیتے ہیں، اس کے اندر گڑ اور شہد ملا کر کے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر انڈا بھی استعمال کیا گیا ہے، انڈے کی سفیدی بھی استعمال کی جاتی ہے اس میں۔ تو وہاں پر بھی باہر کے حصے میں جو استرکاری کے لیے اشیاء استعمال کی گئی ہیں، ان اشیاء کے اندر چونے کے پیسٹ میں گڑ ملا ہوا ہے، شہد ملی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ چکناہٹ پیدا کرنے کے لیے اور اس کو گلیز بنانے کے لیے انڈے کی سفیدی کے ساتھ ساتھ مونگ کی دال کا استعمال کیا گیا، اور اس میں سیپ جو ہوتی ہے، مونگا سیپ وغیرہ، اس کا پاؤڈر بنا کر اس کو بھی اس کے اوپر استعمال کیا گیا ہے، اور اچھی طرح سے اس کو سیخل کیا گیا۔ اتنا سیخل کیا گیا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماربل ہے، حقیقت میں وہ ماربل نہیں ہے، بلکہ گچ کی تعمیر کی ہوئی ہے، سیبارہ کیا گیا ہے، اور سیخل اس انداز سے کیا گیا ہے کہ وہ دیوار بالکل مرمر لگتی ہے، سنگ مرمر لگتی ہے۔ اس طرح اس کی جو ہے تعمیر انجام دی گئی۔ تو یہ تعمیر کا کام 1876 میں نواب محمد علی خان بہادر نے انجام دیا۔ نواب محمد علی خان بہادر کی شخصیت غیر معمولی تھی، وہ عالم دین بھی تھے، قرآن و حدیث سے واقف تھے، حافظ قرآن تھے، اور ریاستی امور پر مکمل اپنی گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے جس طرح یہاں حیدرآباد میں نواب سالار جنگ بہادر نے نوادرات کا ایک ذخیرہ چھوڑا ہے اور مخطوطات کا ایک ذخیرہ چھوڑا ہے، اسی طرح ریاست ٹونک میں نواب محمد علی خان بہادر نے نوادرات کا اور مخطوطات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا۔ وہ آج جو ہے حکومت کی نگرانی میں کام کرتی ہے، وہ لائبریری ریاستی حکومت کے، راجستھان حکومت کے تحت کام کرتی ہے، اور اس لائبریری میں تقریباً 8000 سے زائد مینuscripts ہیں، قلمی کتابیں ہیں، جس میں نواب صاحب کے عہد کی تقریباً 3000 تک ہیں، ماں باقی ایکوائر کی گئی ہیں، اور ریاست راجستھان کے اندر جہاں جہاں بھی عربی فارسی کے مخطوطات تھے، بیکانیر وغیرہ، تو اس کو جو ہے ریاستی حکومت نے علیحدہ کر کے مولانا ابوالکلام آزاد عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر منتقل کیا۔ تو جامع مسجد ٹونک کے اندر جو آرائشی کام نواب محمد علی خان بہادر نے انجام دیا، اس کی مثال دنیا میں بہت کم دیکھنے کے لیے ملتی، بہت کم دیکھنے کے لیے ملتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، صرف اس کے رینوویشن کے لیے جہاں جہاں سے رنگ نکل گیا ہے، جہاں سے سونا گر چکا ہے، اس کو بٹھانے کے لیے جو ہے آپ کے 2 کروڑ سے زائد کا خرچہ ہو گیا۔ ٹونک کے مسلمان بہت ہی غریب ہیں، لیکن مذہبی جذبہ رکھتے۔ میں وہاں پر ایک ٹریننگ پروگرام بھی چلایا تھا، جس میں 32 لڑکیاں تھیں، لڑکیاں اور لڑکے تھے۔ آپ کو یہ جان کے بڑا دکھ ہوگا کہ اس میں 16 خاندان ایسے تھے جن کے گھر میں صرف رات میں چولہا جلتا، صبح وہ چائے پی کر لڑکیاں جو ہے، لڑکیاں بی اے اور بی ایڈ ہیں، ایم اے بی ایڈ ہیں، کچھ ایم اے ایم ایڈ ہیں، تو صبح چائے پی کر کے وہ کلاس کو آتی تھی، اور صرف ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، شام میں وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دینی حمیت کا یہ عالم ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اس علاقے کے لوگوں نے 2.5 کروڑ روپے جمع کی، اور مسلسل 3 سال سے یہ کام انجام پا رہا ہے، اور کام کی تکمیل انشاءاللہ 1-2-3 مہینے کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو اب سونا چڑھایا جا رہا ہے۔ ٹونک کے لوگوں میں اپنی مٹی سے بڑی محبت ہے،
تو جس طرح ریاست ٹونک کی مسجد کو سدھارنے کے لیے اس کی آرائش میں جو کمیاں نقائص آ گئی تھیں اس کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے پیسہ جمع کر کے وہ کام انجام دیا ہے، اسی طرح ہمارے ملک میں امرتسر کے شہر میں ایک سکھوں کا بڑا گرودوارہ ہے جو ہرمندر صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گرودوارے کے اوپر بھی سونے کی پرت چڑھی ہوئی ہے۔ یہاں تو ورق استعمال کیا گیا ہے لیکن وہاں پر سونے کی پرت چڑھی گئی۔ ایک بہت ہی مشہور سکھ مہاراجا تھے، مہاراجا رنجیت سنگھ جی، انہوں نے ہرمندر صاحب پر جو اب گولڈن ٹیبل یا سنہری گرودوارہ کہلاتا ہے اس کی آرائش کے لیے سونے کے پتھر اس پر چڑھائے، اور اندرونی حصے میں وہاں پر بھی کچھ کام جو ہے ناقص ہو کے جو ہے عمر زیادہ ہو جانے سے، اور لوگ اکثر کیا ہے مذہبی مقامات پہ جو ہے عقیدت میں نہیں چھونے کی چیزوں کو بھی چھوتے ہیں، چھوتے ہوئے اس کو متاثر کیے تھے۔ تو گزشتہ 3 سال پہلے میں بھی وہاں گیا تھا، SGPC نے مجھے مدعو کیا تھا اس کے ریسٹوریشن کے لیے، کچھ تجاویز تھیں جو میں نے دے دی، تو ندیتا جسپال نے اس کا جو ہے ریسٹوریشن کیا ہے اور کام تقریباً تکمیل ہو گیا ہے۔ کچھ حصوں کو لوگ جو ہے ایکریلک شیٹ لگا کر کے محفوظ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو اسی طرح ضرورت اس بات کی ہے، میں یہاں پر بھی مشورہ دیا ہوں کہ بجائے وہ ایکریلک شیٹ لگا کر اس کو محفوظ کرنے کے کھلا رکھنے میں اس کی عمر زیادہ بڑھ سکتی، بس لوگوں کو اتنا پابند کیا جائے کہ ان حصوں کو جو ہے چھونے سے گریز کرے۔ تو اس طرح یہ مسجد جس میں پریشیس سٹونز اور سیمی پریشیس سٹونز کا استعمال کر کے اس کی آرائش کو دوبارہ کیا جا رہا ہے، اس کام کے لیے میں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ بجائے اس کو جو ہے آپ گلاس وغیرہ سے ایکریلک شیٹ سے محفوظ کرنے کے، اس کے اوپر جو ہے مومی تہ چڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن مومی کی تہ چڑھانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کی چمک میں فرق پڑ جاتا ہے، پھیکی ہو جاتی ہے چمک، لیکن لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ چمکتی رہے چیز، تو وہ چمک زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہتی۔ اب اس کے اوپر اگر ایکریلک شیٹ ہم لگا دیں تو دیکھیے مٹی کی جو چیز ہے اس کو ہوا کی ضرورت ہے، موئسچر کی ضرورت ہے، موئسچر بھی اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے، گرمی بھی اگر اس کو زیادہ پہنچ جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر وہاں پر جو ہے 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہم کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی 45 to 55% ہونا پڑتا ہے۔ اگر اس میں اونچ نیچ چڑھاؤ اور اتار ہوگا، ایکسپینشن اور کنٹریکشن ہوگا تو اس سے دیواریں بھی متاثر ہوتی ہیں، رنگ بھی متاثر ہوتے ہیں، روشنی ہم کو وہاں پر جو ہے 40 لکس ہونا پڑتا ہے۔ جیسا کپڑا ناپتے ہیں ہم اس کو میٹر میں ناپتے ہیں، تیل لیٹر میں ناپتے ہیں، چاول گرام میں ناپتے ہیں، ویسے ہی روشنی کو ناپنے کے لیے لکس میٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو روشنی 40 لکس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اگر 40 لکس سے زیادہ ہوگی تو وہ جو رنگ وہاں پر ہم قیمتی رنگ کیے ہیں وہ پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں، اس کو چمک آنے، اچھا صاف دکھائی دینے کے لیے عقیدت میں جو ہے لائٹاں وہاں پر پڑا دیتے ہیں۔ تو لائٹ 40 لکس سے زیادہ نہیں ہونا، ٹیمپریچر 22 سے زیادہ نہیں ہونا، 22 سے کم نہیں ہونا، اور جو ہے آپ کے ریلیٹیو ہیومیڈیٹی 45% to 55% رہنا ہے۔ 60% اگر ہوئی ہے تو فنگس گرو ہونے لگتا ہے، 45 سے کم ہو گئی، 40 ہو گئی، 30 ہو گئی تو وہاں پر جو ہے گرمی پیدا ہو کر پینٹ فلیک ہونے لگتا ہے۔ تو یہ تمام وجوہات ہیں۔ تو نوادرات کو اور اپنے ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف پیسہ خرچ کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے جیسا ہم وہ کہتے ہیں کہ جو ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو بجائے علاج کرانے کے ہم احتیاطی تدابیر استعمال کرنا چاہیے۔
سرما کا موسم آتا ہے، ہم سوٹر پہن لیتے ہیں، کان کو لگی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں یا مفلر باندھتے ہیں. تو ایسے ہی یہ ہماری وراثت بھی جو ہے زندہ ہے. وہ مٹی زندہ چیزوں میں شمار کی جاتی ہے، کاغذ زندہ چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے تحفظ کے لیے ہم کو جو ہے سائنٹیفک میجرز کے مطابق جو ہے وہاں ٹیمپریچر، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ نوادرات کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. جس طرح چار مینار کو جو ہے بسوں کی آلودگی، بسوں سے نکلنے والا جو گیسز ہیں، جو دھواں ہیں، اس سے جو نقصان پہنچا اور جو ہے اس کی عمارت کو اور اس کی جو ہے بنیاد کو جو کھوکھلا کیا ہے، وہ برسوں بعد جا کر ہماری حکومت کو جو ہے عقل آئی ہے. اور اب وہ جو ہے نو ٹرانسپورٹیشن زون اس کو قرار دیا گیا ہے. تو یہ چیز اگر پہلے سے ہی انجام پاتی تو چار مینار اتنا بگڑتا نہیں تھا. اگر یہی احتیاطی اقدامات ٹونک والے اپنی جامع مسجد میں کیے ہوئے ہوتے، روشنی کو جو ہے بھر دے رہے ہیں، رنگ پھیکے پڑ رہے ہیں، گرمی، وہ اس کی لائٹ کی گرمی بھی بڑا اثر ڈالتی ہے. آپ دیکھیے مسجد کے باہر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، وہی پوسٹر مسجد کے اندر بھی لگا ہوا ہے. وہاں جس تاریخ کو پوسٹر لگایا گیا تھا یہاں بھی اسی تاریخ کو لگایا گیا ہے. باہر جو سڑک کے اوپر پوسٹر ہے اس کا رنگ آپ کے پھیکا پڑ چکا ہے، اندر والا پوسٹر جو ہے تھوڑا سا مدھم پڑا ہے. تو کیا ہے، یہ لائٹ سے ایکسپوز ہو رہا ہے. روشنی کے اندر جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ 5-6 قسم کی شعاعیں ہوتی ہیں: گاما ریز، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، ریڈیو ویوز، انفرارڈ ریز. یہ ریسز اس کے اوپر بڑا اثر ڈالتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. الٹرا وائلٹ ریز جو اس ٹیوب سے نکل رہی ہیں، یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کی انک کو جو ہے پوری کی پوری میٹ بھی دیتی ہے، صفحہ پورا سفید ہو جاتا. تو ان چیزوں کے اوپر ہم غور نہیں کرتے. ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ روشنی بھری ہوئی رہے، چیز چمکتی رہے. وہ چمک کب تک باقی رہے گی؟ پھر اس روشنی سے جو گرمی ملتی ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے. اس واسطے اب موجودہ زمانے میں جو نئی لائٹ انٹروڈیوس ہوئی ہے، لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ استعمال کر رہے ہیں، LED جو استعمال ہو رہی ہے، وہ LED ان چیزوں کو کم نقصان پہنچاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جہاں ایک LED لگانا ہے، ہمارے بھائی لوگ جو ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا ہندو بھائی ہوں، وہ جو ہے عقیدت میں جو ہے اتنی لائٹ بھر رہے ہیں کہ جو ہے اس چیز کو بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا رہے. تو میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ ریاست ٹونک کے نوابین نے شہر ٹونک کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ صرف شاہی مسجد سے شہر کی بنیاد رکھی جدید ٹونک کی، بلکہ اس میں منادر کی تعمیر کے لیے بھی جو ہے ہمت افزائی کی. عوام کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت وقت کو دیکھنے کے لیے آج یہ سب سہولتیں ہیں، لیکن آج سے ایک 80 برس پہلے، 100 برس پہلے ہر ایک کے پاس گھڑی نہیں ہوا کرتی تھی. خود میرے بچپن کی بات کر رہا ہوں میں. آج سے 60 سال 62 سال پہلے ہمارے محلے میں بڑی مشکل سے 2-3 لوگوں کے پاس گھڑی تھی. لوگ وقت پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، سمجھے. تو گھنٹہ گھر انہوں نے تعمیر کرایا. اس طرح ان کی سنہری کوٹھی آج بھی جو ہے عوام کے لیے قابل دید ہے، اور اس کی آرائش کا کام آپ کے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا اجمیر کی برانچ انجام دے رہی ہے. تو اس طرح ہم اپنے ورثے کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے. جس طرح اہل ٹونک نے اپنی مسجد کو، اپنی شاہی مسجد کو بچانے کے لیے کام کیا ہے، حکومت سے بھی اس میں امداد لی جا سکتی ہے. حکومت ہند بھی جو ہے اب ایک نیا پروجیکٹ شروع کی ہے. جس طرح مخطوطات کے تحفظ کے لیے ایک مشن شروع کیا گیا تھا، اسی طرح اب ایک مشن جو ہے آپ کے مذہبی مقامات، مساجد، بارگاہیں، گردوارے، منادر وغیرہ کے تحفظ کے جو آپ کے جو ہے ہیریٹیج کے اندر درج ہیں، فہرست کے اندر درج ہیں، اس کے تحفظ کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے. میں اپنی گفتگو کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے جو مقرر مستر مجاز صاحب، جن کا
کل شب میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالی رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔